بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم وقال تعالی ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرمایا۔ میں نے قرآن مقدسہ کی 2 آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ چونکہ آج دسمبر کی 23 تاریخ ہو چکی اور دسمبر کی 25 تاریخ کو دنیا بھر میں ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، کن کے نام پہ منایا جاتا ہے، عقلی دلیل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، ان سب سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے، سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25 دسمبر کو جو تہوار منایا جاتا ہے یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، اسے کرسمس کہا جاتا ہے۔ 25 تاریخ کو اس کو کرسمس ڈے یعنی کرسمس تہوار والا دن کہا جاتا ہے۔ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں اسے مناتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود ان کی پیدائش، ان کی والدہ، اس وقت کے حالات، ان کے متعلق ہم ضرور مختصر سی باتیں جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور قرآن مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ واقعہ یہ ہوا تھا، سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے مریم۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور حضرت مریم کی والدہ کا نام بی بی حنہ ہے۔ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام بی بی حنہ۔ حضرت حنہ یعنی حضرت عمران کی بیوی نے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نظر اور منت مانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے اور میں اسے اللہ کے اس گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اس کی خدمت کرے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل میں ایسا بھی ہوتا تھا، اولاد کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا، بس وہ 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں ہی رہے گا۔ بہرحال قرآن کریم نے اس بات کو بھی بیان فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جس حمل کا مجھے احساس ہو رہا ہے، میں یہ منت مانتی ہوں کہ میں اسے آپ کے لیے، اپنے رب کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی، تو میرے اس بیٹے کو میری طرف سے قبول فرما۔ لیکن اللہ کا منشا کچھ اور تھا، بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی۔ اب بیٹی کو بیت اللہ کے گھر کے لیے وقف کرنا ظاہر سی بات ہے، وہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس لیے جب ان کے یہاں بیٹی ہوئی تو کہنے لگی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب انہوں نے بیٹی کو جنم دیا کہنے لگی الہ العالمین یہ تو بیٹی ہے،
اور میں تو بیٹا سمجھ رہی تھی، اب خدمت کیسے کروں؟ اللہ کا جواب ملا، اللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جنم کس کو دیا ہے، مذکر کو دیا یا مؤنث کو، بیٹے کو دیا یا بیٹی کو، وہ اللہ جانتا ہے کہ جو خدمت بیٹے سے ہونی تھی وہ اللہ تعالیٰ اس بیٹی سے یا اس کی نسل سے وہ خدمت لے گا۔ بہرحال وہی بیٹی جس کا جنم ہوا تھا، جو پیدا ہوئی تھی، وہ حضرت مریم تھی۔ حضرت مریم جب بڑی ہونے لگی، ابھی بچی تھی، والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب والد کے انتقال کے بعد اس بچی کی پرورش کا معاملہ آیا۔ اب پرورش کے معاملے میں جتنے بھی بیت المقدس کے خادم تھے ان سب میں یہ اختلاف ہوا، سب کہنے لگے کہ اس کی خدمت ہم کریں گے، اس کی پرورش ہم کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، انہوں نے کہا اس کی خدمت میں کروں گا، وجہ یہ ہے یہ میری پرورش میں رہے گی، چونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، میں رشتے میں خالو ہوں، اور خالہ والدہ کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا میری خدمت میں رہ کر اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ والدہ سے دوری کا احساس نہیں ہوگا، وجہ ترجیح بھی رہے گی کہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ لیکن لوگ مانے نہیں، لوگوں نے قرعہ اندازی کی، اور قرعہ اندازی بھی ایسی عجیب، قرآن کریم نے اس کے عجیب ہونے کو بیان فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے، اپنے قلموں کے ذریعے اپنے قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب اپنے قلم پانی میں ڈالیں گے، چلتے ہوئے پانی میں، اور جس کا قلم پانی سے الٹا رخ بہے گا تو کفالت کا حق اسی کو ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ عقل کے بھی خلاف تھا، پانی جدھر بہتا ہے ساری چیزیں اسی کے ساتھ ساتھ بہتی ہیں، الٹی کوئی چیز نہیں بہتی۔ لیکن انہوں نے ایسی قرعہ اندازی کی، اللہ کا کرنا یہ تھا سب نے قلم ڈالے، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم دوسری سمت میں بہنے لگا، سب کے اسی سمت میں جدھر سے پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ اپنی کفالت میں انہیں رکھنے لگے۔ بیت المقدس کے قریب ہی ایک اونچے مقام پر ایک حجرہ بنا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ حجرہ بنا دیا جاتا تھا جس میں مسجد کے خدام وغیرہ رہا کرتے تھے، اس وقت اس کو محراب کہا جاتا تھا۔ بہرحال حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس محراب میں رکھنا شروع کیا، مسجد میں اکثر وقت گزارا کرتے اور پھر کچھ وقت ان کے پاس آ جایا کرتے، کمرہ بند رہتا تھا جو کوئی نہ آ سکے۔ لیکن جو حضرت مریم بڑی ہونے لگی، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے تو دیکھتے بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، جیسے اس وقت اگر آپ تازہ آم لینا چاہیں تو نہیں ملیں گے، بے موسم کا پھل ہے، تو اس وقت بھی بے موسم کے پھل ان کے پاس ملا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ غور کیا، پہلے تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ کوئی مجھ کو دے کر نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھل آیا کرتے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا، یقین تو پہلے بھی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات جو بغیر موسم کے پھل دے سکتی ہے تو وہ بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی دے سکتی ہے، کیونکہ اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے جا رہے ہیں، اور جب اولاد ہونے کی عمر جوانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو بمشکل ہوتی ہے، اس لیے اگرچہ بظاہر اولاد نہیں ہو سکتی، موسم چلا گیا، لیکن جو ذات بغیر موسم کے یہاں پھل دے سکتی ہے وہ بغیر موسم کے ہمارے یہاں بھی پھل دے سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے یہاں اولاد کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ بہرحال اب حضرت مریم بڑی ہوئی، ایک دن سخت گرمی کا موسم تھا، حضرت مریم ایک طرف کو گئی جہاں کھجور کے کچھ درخت تھے، وہاں جانے کے بعد اپنی قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، فتمثل لها بشرا سویا،
چونکہ پہلے بھی قضاء اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جو بیت الخلاء یا حمام یعنی غسل خانے وغیرہ بنائے جاتے تھے مکان سے تھوڑا ہٹ کر، تاکہ تنہائی اور پردے میں آدمی اپنی حاجت پوری کر سکے، تو وہ بھی اسی جگہ کو گئی تاکہ لوگوں سے پردہ کر سکیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، انہوں نے ایک انسانی شکل میں کچھ دیکھا تو کہنے لگی قالت انی اعوذ من الرحمن، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ لیکن چونکہ وہ انسان نہیں تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پھونک ماری، پھونک مارنے کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی، حتیٰ کہ درد زہ شروع ہوا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وہ درد زہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کھجور کی ایک شاخ جو سوکھی ہوئی جھک رہی تھی اس کو پکڑنے لگی، اس کو ہلانے لگی اور درد زہ سے کرا رہی تھی۔ اور درد کتنا زیادہ ہوتا ہوگا جو ایک عام عورت کو بھی ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت۔ وہ کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھول بھلائی ہو جاتی، کوئی مجھے جانتا پہچانتا تک نہ۔ یہ بھی درد کی بھی تکلیف ہو رہی ہے، آگے فکر اس بات کی بھی کہ لوگ الزام لگائیں گے کیا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب فوراً دیا کہ جب تم لوگوں کے پاس جاؤ تو یہ کہو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مان رکھی ہے روزے کی۔ پرانے زمانے میں پچھلی امتوں میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک 3 دن تک یا کچھ دنوں تک خاموش رہیں گے، کسی سے بولیں گے نہیں، اس بات کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اس والے روزے کی منت مان رکھی ہے، اور اگر تم بات کرنا چاہتے ہو یعنی لوگ پوچھیں گے تو انہیں جواب دینا، تم اگر پوچھنا چاہتے ہو یہ کہاں سے آیا تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ جواب دے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہودی کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن کہاں سے لے کر اس کو آئی، تمہارا باپ بھی ایسا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی غلط عورت نہیں تھی، پھر یہ بیٹا تم کہاں سے لے آئی۔ انہوں نے فوراً اشارہ کیا بیٹے کی طرف، حالانکہ وہ بچہ ابھی گہوارے کے اندر پڑا ہے، معصوم سا بچہ ہے۔ جو ہی اشارہ کیا بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گہوارے کے اندر ہیں، ابھی آنکھیں کھولی ہیں، کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بھی بنائے گا۔ بہرحال ان کی پاک دامنی اس معصوم سے بچے نے فوراً اس پاک دامنی کا اعلان کیا، لیکن یہودی بدبخت قوم تھی، انہوں نے پریشان ہی کیا۔ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ قرآن کریم کی 2 صورتوں میں حضرت مریم کا تذکرہ آیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 25 تا 37 تقریباً 12 آیتوں میں تذکرہ ہوا ہے، اور خود سورہ مریم کے اندر اس سے بھی زیادہ آیتوں کے اندر ان کا تفصیلی پورا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ بہرحال جب حضرت مریم فرشتے کی پھونک سے حاملہ ہوئی، وہ واقعہ اس میں کئی چیزیں پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کو اپنی قضاء حاجت کے وقت اوروں سے پردہ کرنا ضروری ہے، چونکہ قرآن کریم نے ان کے اسی موقع اور محل کو ذکر کیا کہ وہ اپنے مکان سے فانتبذت بہ مکانا شرقیہ، جو مشرقی جانب میں ایک مکان تھا ادھر ہو گئی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے فتمثل لها بشرا سویا، انسانوں سے تو پردہ ہے، فرشتوں سے پردہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات چلی ہوئی ہے، اگر کوئی عورت عدت میں ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے تو اتنے بڑے دیندار ہم بنتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے آسمان سے بھی فرشتہ ہے، فرشتے دیکھ لیں گے، آسمان سے بھی پردہ ہے، کہیں فرشتے نہ دیکھ لیں۔ پردہ انسانوں سے ہے، اگر فرشتے سے پردہ ہوتا تو حضرت جو کہ وہ عورت جن کی پاک دامنی کا ذکر قرآن کرے، جو کہ دنیا کی 5 عورتوں میں جو منتخبہ اور پاک دامن عورتیں ہیں، جو 5 اعلیٰ درجے کی عورتیں ہیں جن کا ذکر ان میں ہو، ان میں سے اب وہ عورت پاک دامن، وہ بھی فرشتے سے پردہ نہیں کرتی۔ جب فرشتہ جواب دے دے کہ میں انسان نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو فرشتے سے پردہ نہیں ہے۔ انسانوں سے پردہ ہے فتنے کی بنا پر،
فرشتوں سے فتنے کا خوف ہے ہی نہیں، اس لیے فرشتوں سے پردہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر عورت عدت میں ہے، اس سے یہ کہنا کہ آسمان سے تیرا پردہ ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، وہ نبی رہے۔ اور یہودی چونکہ شروع دن سے ان کے دشمن تھے، اور دشمنی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک مرتبہ انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ 5 عورتیں جو کہ ایسی عورتیں ہیں جو کہ برگزیدہ ہیں، ان میں سے 2 عورتیں وہ ہیں جو پچھلی امتوں میں ہیں، اور 3 عورتیں اس امت کی ہیں۔ پچھلی امت کی عورتیں ایک تو حضرت مریم، دوسرے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، یہ، اور 3 عورتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ 5 عورتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، پھر قرب قیامت میں آپ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور امت محمدیہ کے اندر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق آپ زندہ رہیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے یہاں اولاد بھی ہوں گی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ان کا مختصر تذکرہ جو قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔ لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ اس وقت ایک مشہور بات تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر ہے، جس کی بنا پر عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ اگر ہم تاریخی اور عقلی طور سے غور کریں تو ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ کرسمس یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا، ایک کرائسٹ اور دوسرا ماس۔ کرائسٹ یا کرسٹ کئی طریقے سے اس لفظ کو بولا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور ماس کے معنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ کرائسٹ ماس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کی یادگار میں لوگ اکٹھا ہو کر کوئی جشن اور خوشی منائیں۔ اس کی ابتدا تقریباً 4 صدی، اس سے پہلے یہ لفظ نہ کسی نے جانا تھا اور نہ ہی اس سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں کرسمس مختلف ناموں سے منایا جاتا ہے، چونکہ اس کی ابتدا یا اس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق خود مسیحی علماء یعنی عیسائی جو علماء ہیں، خود ان میں بہت بڑا اختلاف رہا ہے کہ تاریخ پیدائش کی ان کی کیا ہے۔ خود پیدائش کے ساتھ ساتھ سن میں بھی اختلاف ہے کہ کس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ رومن کیتھولک پروٹسٹنٹ یہ 25 دسمبر اسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے پر مشرقی آرتھوڈوکس کلیسا 6 جنوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں، اور آرمینی کلیسا 19 جنوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں۔ جب خود ان میں اختلاف ہے ان کے علماء میں اس چیز کی بنیاد میں، تو یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کرسمس کا تہوار سب سے پہلے 25 دسمبر کو 325 عیسوی میں منایا گیا تھا۔ شاہ قسطنطین کے زمانے میں پہلی مرتبہ یہ تہوار منایا گیا تھا۔ شاہ قسطنطین وہ بادشاہ تھا جو کہ پہلے مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اس نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کیا تھا۔ سب سے پہلے روم یعنی اٹلی کے اندر 25 دسمبر کو یہ تہوار منایا گیا تھا۔ وجہ منانے کی اس کی یہ تھی کہ اس وقت رومی جو کہ عیسائی نہیں تھے، ان کا ایک تہوار منایا جاتا تھا 25 دسمبر کو۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں ہم دوسروں کے تہوار کو منائیں، ہم 25 دسمبر کو اپنا مسیحی تہوار منائیں گے اور اس کی بنیاد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر رکھیں گے، تاکہ دنیا دوسروں کے تہواروں کو چھوڑ کر ہمارے تہوار کے اوپر آ جائے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے اپنی عقلی طور سے کہ 25 دسمبر آپ کی تاریخ پیدائش ہم
عقلی طور سے اور کتابی طور سے بھی نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق تو یہ ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب درد زہ شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس آئی، اس کو ٹہنے لگی، ٹہنی کو ہلایا، کھجوریں جھڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا رطباً جنیّا کہ تم ان میں جو تازی اور خشک کھجوریں ہیں ان کو کھاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے قرآن کریم کے بیان کے مطابق یہ وہ موسم تھا جس میں کھجوریں پک رہی تھی، کچھ پک چکی تھی، کچھ ادکچری تھی، اور سردی کے موسم میں کھجور نہیں پکا کرتی، گرمی کے موسم میں پکتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا بیان صاف بتلاتا ہے تو وہ سردی کا موسم نہیں تھا، ورنہ کھجوریں کہاں پک رہی تھی، وہ تو گرمی کا موسم تھا جو کھجوریں پک رہی تھی، اور 25 دسمبر کو سخت سردی ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس وقت کھجوریں پک رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے خود بائبل کے اعتبار سے خود اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ رات ایسی تھی جس رات مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، رات کی چاندنی رات میں چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ رات کی چاندنی رات، گرمی کے موسم میں تو رات میں چرواہا بکریاں چرا سکتا ہے، سردی کے موسم میں جبکہ وہ ایسی جگہ جہاں برف پڑتی ہو، ایسے موسم میں چرواہا اپنی بکریوں کو نہیں چراتا۔ تو بائبل اور قرآن کریم کے اعتبار سے بھی وہ سردی کا زمانہ نہیں تھا، وہ گرمی کا زمانہ تھا۔ تو اس اعتبار سے تاریخ میں اختلاف ہونا یقینی بات ہے، اور خود جب ان کے علماء میں اتنا مشہور اختلاف ہو تو اس کو یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگلی بات یہ ہے وہ کسی کا مذہبی تہوار ہے، قرآن کریم نے تو اس کی پاک دامنی بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور کلمہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے یا ثالث الثلاثہ، تیسرا حصہ ان میں کا نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ ان میں شرک کی بو آتی ہے، جس وقت یہ تہوار آتا ہے اس وقت ساری دنیا اس تہوار کو مناتی ہے، خصوصاً ہمارے مسلمان بھی۔ لفظ بولتے ہیں میری کرسمس، میری کے معنی انگلش میں جنم دینے کے آتے ہیں، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ میں جنم دیا تھا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ شرکیہ جملہ ہوتا ہے ان کا میری کرسمس۔ اب اگر ہمارے مسلم بھائی، ہمارے بچے بھی اس لفظ کو کہیں گے، گویا کہ ہم شرکیہ لفظ بول رہے ہیں، اور جس کی تردید قرآن کریم کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہم وہی لفظ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو شرکیہ جملہ ہے۔ اور پھر ان کے ایسے تہوار میں ہم برابر کے شریک و شرکیہ عمل کریں۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں سینٹا کلوز آتا ہے ہمارے گھر میں، ہمیں گفٹ دے کر جاتا ہے اور ہماری مشکلیں لے کر چلا جاتا ہے، اسی طرح کی بات ہے۔ ہمارے بچے بھی ان کی دیکھا دیکھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اولاً تو اس ایسی مبارکباد دینا جس میں جو شرکیہ ہو وہ کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ دوسری بات یہ ہے دوسروں کا مذہبی تہوار جو بھی ہو، مذہبی رسومات جو بھی ہوں، ان کو کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، چونکہ کسی بھی مذہبی رسومات غیر کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا یا ان کی مذہبی رسومات کو بڑھاوا اور فروغ دینا ہوتا ہے۔ ان کو مبارکباد دینا، اس طرح کے عمل کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اگر آدمی اسی عقیدے کے اعتبار سے کرے جس عقیدے سے وہ کر رہے ہیں تو ایمان سے بھی آدمی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی اور اپنی اولادوں کی اس چیزوں سے بچائیں، ان کو پرہیز کرائیں، چونکہ آج کا ماحول یہ ہے کہ جس طرح ماحول کو دیکھتے ہیں ہمارے بچے دیکھا دیکھی وہ بھی ایسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی اس طرح کی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے جو صاف عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم اسی عقیدے پر قائم رہیں گے انشاءاللہ، نہ شرکی یا کلمات کہیں گے جان بوجھ کر اور نہ ہی دھوکے سے اور بھولے سے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔